الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب محترم پیر محمد طیب الرحمن قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور قادریہ ٹرسٹ کے دیگر ممبران معاونین، ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قربانی کے متعلق آپ تک پہنچانے کا حکم دیا اور موقع دیا. رب العالمین ان کی اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جب یہ اللہ کا کوئی کام، اللہ کے رسول کا کوئی کام بندے کریں اور رب العالمین جل جلالہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو جو کام اللہ قبول فرمائے اس کے بدلے میں اس بندے کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اور جو اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہو جائے، اس کو اور کیا چاہیے. اور یہ اللہ کے نزدیک ہونے، اللہ کے قریب ہونے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا وہ ہے ہی قربانی، یعنی اس کا نام قربانی ہے. اللہ کے قریب ہونے کے اور کئی ذرائع اور کئی طریقے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے، لیکن یہ جو کام ہے اس کا نام ہی قربانی ہے. وہ ذریعہ جس سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہو، جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہو. اس لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا یہی تھی کہ میرے سارے امتی اللہ کے قریب اور اللہ کے نزدیک ہوں. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود رب العالمین جل جلالہ نے یہ کام کرنے کا حکم فرمایا. کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قریب ہوں اور اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے. اب اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کام کی بڑی فضیلتیں اور ثواب بیان فرمائے تاکہ امتی یہ احساس کریں کہ یہ اللہ نے تمہیں بہت بڑا تحفہ عطا کیا ہے. ایسا تحفہ پرانے زمانے میں بھی قربانیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن قربانی ہوئی، قربانی کا جانور قربانی کے بعد پہاڑوں پر رکھا گیا، کہیں شہروں سے باہر رکھا گیا. اب جو رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا اس کو اٹھا لیا جاتا، وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتی، اور جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی وہ وہیں پڑی رہتی. اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر یہ بھی احسان فرمایا اور ایسے پردے ڈالے ہمارے گناہوں پر کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے حضور کے اس امتی کی قربانی قبول نہ ہوئی، اس بندے کا گناہگار تھا نا اس لیے اس کی قربانی قبول نہ ہوئی. اللہ نے فرمایا محبوب اب ہم یہ قانون نہیں رہنے دیں گے، تیرا امتی قربانی کرے. تو اب اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کریمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا پہلا قطرہ جب جانور ذبح کیا جائے تو زمین پر گرنے سے پہلے
جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب بندہ گناہگار بھی نہ ہو، گناہوں کی میل اور گناہوں کا یہ جو عیب ہے وہ بندے کے ساتھ نہ ہو تو پھر اللہ بندے سے کیوں دور رہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں خوش دلی سے قربانی دیا کرو، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو کہ نہیں جی یہ پھر قربانی آ گئی ہے، 100 پاؤنڈ تو یہاں چلا جائے گا۔ نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا خوش دلی سے قبول، یہ قربانی جو ہے یہ دینے کا اللہ کا جو حکم ہے قبول کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب صحابہ ہیں، ان کی بھی ذہن میں یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ یہ ہوگی، ٹھیک ہے سنت ابراہیم علیہ السلام تو ہم نے ادا کر دی، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا، حضور سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے عمل کر کے ادا کی، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ملے گا یہ اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں رب العالمین جل جلالہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جتنے بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب پھر وہ صحابہ بھی تھے، ان کی اپنی سوچیں تھیں، وہ فرماتے حضور یہ عام بالوں کی بات تو ہو گئی، لیکن جن جانوروں پر اون ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ وہ جانور جس کے اوپر اون ہوتی ہے اس اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی رب العالمین جل جلالہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تمہیں اس کی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اب یہاں سوال یہ تھا کہ جب امت کو یہ سارا کرم اللہ کے حبیب کے صدقے میں دیا جا رہا ہے تو کچھ غریب بھی تو ایسے ہوں گے جو قربانی نہ کر سکیں گے، انہیں بھی تو اللہ کا قرب چاہیے، وہ بھی تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ کے قریب ہوں۔ اب ان کے لیے کیا تو قربان جائیں، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں، حضور کریم ہیں اپنی ساری امت کے لیے خصوصاً، اس لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی قربانی کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الہ العالمین قربانی تو یہ میں نے کی ہے، لیکن میرے کریم اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما، اس قربانی کو میری ساری آل کی طرف سے قبول فرما، اور اس قربانی کو میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اگر احادیث کریمات کی طرف آپ توجہ دیں تو ایک موقع پر آپ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم تقبل من محمد وعمن لم یضح من امتی، الہ العالمین اس قربانی کو مجھ محمد کی طرف سے قبول کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا وہ امتی جو قربانی نہ دے سکے اس کی طرف سے قبول کر۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو نہ دے سکے وہ تو ہوئے صرف غریب، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہیں جو غریب نہیں ہیں، لاپرواہ ہیں، ان کی اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں، ان کو اس کی اہمیت کا احساس ہی کوئی نہیں، اور سرکار تو ہے نا تمام گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، تمام گناہگار امتیوں کی بھی بخشش کی دعائیں مانگنے والے اور ان کی بھی بخشش پر خوش ہونے والے۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا یوں فرمائی تھی، یا اللہ پہلے تو حضور نے یہ دعا مانگی کہ یہ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے بخشش ہو اور انہیں میری طرف سے اس قربانی کا ثواب پہنچے، لیکن پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت کو اس قربانی کا ثواب پہنچے۔ یہاں علماء کرام نے بڑی بڑی حکمت بھری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اب کچھ لوگ سوچتے ہیں دیکھو جی یہ سامنے چیزیں رکھ کر تم دعائیں کیوں مانگتے ہو، اللہ اس کی طرف سے قبول کر لے، میرے فلاں فوت شدہ اہل ایمان رشتہ دار کی طرف سے قبول کر لے، یہ جو کھانا ہے یہ جو طعام ہے اس کو اس کی طرف سے قبول کر لے، تو یہ جو تم نے روٹین بنا رکھی ہے یہ کیوں؟ تو اس کے لیے علماء نے ارشاد فرمایا، آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو
اپنی سنت بنا دیا کہ جانور جس کا گوشت ذبح ہونے کے بعد کھایا جائے گا، وہ طعام یعنی وہ جانور جس کو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے سامنے لٹایا، وہ سامنے ہے، اور حضور دعا کر رہے اللہ اس کا ثواب مجھ محمد کو عطا فرما، اس کا ثواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ محمد کی ساری آل کو عطا فرما صلی اللہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اور اس کا ثواب مجھ محمد کی ساری امت کو عطا فرما۔ اب یہاں یہ جو لوگ اہل ایمان عموماً ہوتا ہے قربانی دی، گوشت گھر میں منگایا، ساری فیملی بیٹھ گئی، اور کبھی کبھی بزرگوں کو بلا لیا، علماء کرام کو بلا لیا، ائمہ مساجد کو بلا لیا، حفاظ اور قراء اکرام کو، علماء کرام کو بلا لیا کہ ذرا آپ مہربانی فرمائیں آئیں اور دعا کریں تاکہ اللہ کریم ہماری اس قربانی کا ثواب ہم نے تو دی ہے، ہمیں تو ملا ہی، ان کو بھی رب العالمین عطا فرمائے جو ہمارے اعزاء و اقرباء دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ تو یہ اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بندہ سوچے کہ نہیں جی یہ ویسے ہی بنایا ہوا ہے، نہیں، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دیا۔ اب اتنی نعمتیں جب مل رہی ہوں پھر بھی بندہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں، اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ جب کوئی مسلمان کوئی غلطی کرے، اللہ کی نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے اور وہ محروم رہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا امتی اس سے محروم رہا۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا جس بندے کو اللہ نے توفیق دی ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی کے لیے تیار نہ ہو، وہ مجھ محمد کی اس عید پڑھنے والی نماز اور عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی غصے سے ہے۔ اس لیے قربانی جتنی اہم ہے، میں نے عرض کیا رب العالمین جل جلالہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں مانگ کر اللہ سے یہ نعمتیں دیں۔ اب یہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے تمہیں ہر شے کثرت سے عطا فرمائی ہے، تو میری نمازیں پڑھ اور قربانی دے، بے شک تیرا دشمن بے اولاد اور ابتر ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کئی راتیں کئی دن ایسے بھی گزر جاتے ہمارے گھر کا چولہا بھی نہ جلتا، کچھ کھانے پکانے کے لیے بھی نہ ہوتا۔ اب یہاں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو باوجود اس حالت کے حکم دے رہا ہے محبوب قربانی کرنی ہے، وانحر محبوب قربانی کرو۔ اب یہاں آپ دیکھ لیں وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی روایتیں اور دیگر صحابہ کرام کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں بھی مدینہ منورہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں، اور کسی سال بھی حضور نے قربانی مس نہیں کی۔ 100 اونٹ قربان کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جانور بہت زیادہ قربان کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں آپ کی توجہ ثمر کی طرف ہو، بندہ خوش دلی سے اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کریم اس کے وسائل خود پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ جنہیں اللہ نے یہی اسی لیے تو بتایا ہے کہ لوگوں جو بندہ کوئی میرے نام پہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ یہ نہ سمجھے میں کروں گا کیسے، تم تیاری کرو اس کا انتظام میں خود کر دوں گا۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں ان مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں رسول اللہ کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے دنوں میں ہمیں رب العالمین جل جلالہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں رب العالمین جل جلالہ ان کے وسائل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔